محترم جناب مولانا مفتی انیس احمد صاحب، جناب مفتی حمایت اللہ صاحب، ممبران ادارہ، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور عزیز بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو قرآن المبین کی اکیڈمی کی تیسری سالانہ تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لکھی ہوئی بات چیت شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھی تقاریر کی، مقابلے کیے، ان کی ادائیگی، ان کی تیاری اور بہت ہی زبردست تھی، اور اس کے لیے میں بچوں کو اور اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری بات جو ہے، میں وقت کی اہمیت کے بارے میں بچوں سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنا پروگرام جو ہے وہ 20 منٹ تاخیر سے شروع کر پائے، اور اس وقت 45 بچے موجود تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے 900 منٹ ضائع ہوئے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انسان کی عمر کا تعین تاریخی پیدائش سے کیا جاتا ہے، مگر طبی لحاظ سے ایک حیاتیاتی عمر یعنی بایولوجیکل بھی ہوتی ہے، جو جسمانی اور ذہنی افعال کی عمر کے مطابق ہوتی ہے۔ عمر چاہے تاریخ والی ہو یا حیاتیاتی، جوں بڑھتی ہے اپنا رنگ ضرور جماتی ہے۔ ایک رنگ شخصیت کی پختگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پھر یہی پختہ شخصیت کہیں کھڑی، کہیں جھکی ہوئی اور کہیں لیٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ عمر رسیدہ ہونا جہاں درجہ کمال ہے، وہاں کچھ دلچسپ تبدیلیوں کا حامل بھی ہے۔ نمبر 1، مثال کے طور پہ نمبر 1 ہے، بے تکلفی سے بابا کہلاتے ہیں اور برداشت بھی کرتے ہیں۔ عرفان ذات اور ہجوم عقل کے طوفان میں مبتلا رہتے ہیں۔ لمبے بال زہر لگنے لگتے ہیں، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ یوں اکثر بچے اپنی زلفوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر کیا، ڈاکٹری ادویات بھی اچھی نہیں لگتی، کیپسول گرم اور گولیاں بادی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ ہاں، البتہ ٹیکا شوق سے لگواتے ہیں۔ دیسی ادویات اور ٹوٹکے بہت بھاتے ہیں۔ کمر درد اور گھٹنوں کے علاج کے نام پر بے ذائقہ ادویات اور بدبودار لیپ استعمال فرماتے ہیں۔ نظریں نیچی رکھتے ہیں، مگر دل میں دوبارہ جوان ہونے کی آرزو لیے پھرتے ہیں، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں کشمش کا پھر سے انگور ہو جانا۔ اپنا ماضی بڑی شدت سے بآواز بلند یاد فرماتے ہیں، اور اگر کوئی مسکین قابو آ جائے تو اپنی پوری یادداشتیں اس پر لاد کر ہی چھوڑتے ہیں۔ عملی زندگی سے سبکدوشی کے بعد تمام وقت گھر پر جلوہ گر رہتے ہیں، اور امور خانہ داری میں دخل در معقولات کا شوق فرماتے ہیں۔ سٹھیانے پر بڑھاپے کی جوانی شروع کرتے ہیں، پھر خدائی خدمتگار اور مصلح بنے نظر آتے ہیں۔ ہر نفس کی اصلاح اور نصیحت پر کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ میری جرأت قلندرانہ ملاحظہ فرمائی، اس بھری جوانی میں بھی تربیت اور نصیحت کے نام پر کے وسیع موضوعات پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں؟ صاحبو، میں تو صرف ڈاکیا ہوں، ڈاکیا۔ مجھے نظر انداز کر سکتے ہیں تو کیجئے، مگر میری ڈاک کو دیکھیے اور اسے وصول کیجئے۔ اولاد انسان کا بہترین سرمایہ ہے، یہ اس کی ذات کا تسلسل ہی نہیں، اس کی امیدوں اور خواہشوں کا سب سے بڑا مرکز بھی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کے برے مستقبل کا تصور بھی کر سکے؟
لیکن اولاد کا اچھا مستقبل صرف خواہشوں اور تمناؤں کے سہارے وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ایک واضح اور متعین لاہ عمل کی ضرورت ہے۔ اچھے خیالات اور مثبت نقطۂ نظر اختیار کیجیے۔ والدین اولاد کا دامن خوشیوں سے بھرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ خوشیوں سے بالعموم مراد مادی اشیاء کی بحرات ہے، تاہم خوشی صرف مادی چیزوں سے نہیں ملتی، خوشی زندگی کے بارے میں مثبت رویہ اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ میں آج کل خود بہت کوشش میں ہوں اور اپنے دن کے کچھ گھنٹے کچھ منٹ مثبت سوچ پہ گزارتا ہوں، اور میرا ارادہ ہے کہ میں عنقریب جو ہے پورا ایک دن مناؤں جس میں صرف مثبت سوچوں۔ میٹھا بول بولیے۔ میٹھے بول کمال کے ہوتے ہیں، یہ چاہے کسی اور کے لیے نکلیں لیکن یہ اپنی ملکیت کبھی نہیں بھولتے۔ ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی زبان کے میٹھے بول میں ہے، 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی زبان کے کڑوے بول میں ہے۔ ایک بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور ایک دلوں کو ویران۔ ایک بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے اور ایک گھروں کے ٹکڑے ٹکڑے۔ والدین، بیوی بچوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں اور ہمسایوں کے ساتھ میٹھے بول کے ساتھ بات چیت کرنا فرض عین ہے۔ بچوں کو محنت کی عادت ڈالیے۔ کامیابی صرف سخت محنت اور اللہ پاک سے مانگنے سے ہی ملتی ہے۔ ذہانت بھی محنت کے کندھوں پر بیٹھ کر ہی خود کو نمایاں کر پاتی ہے۔ انگریزی کہاوت ہے کہ ذہانت 90% محنت ہے اور صرف 10% دماغی صلاحیت کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہم کر سکتے ہیں، صرف کوشش اور جدوجہد ہے۔ ذاتی توجہ اور براہ راست مکالمہ۔ ہر بچہ ذاتی توجہ چاہتا ہے۔ آپ کی تمام تر احتیاط کے باوجود معاشرے میں موجود شر اور برائیوں کا آپ کے بچے سے تک پہنچنا لازمی ہے۔ یہ بچے سے آپ کا ذاتی تعلق ہے جو انہیں ان برائیوں کے اثرات سے بچا لے گا۔ بچوں سے آپ کا دوستانہ تعلق اور براہ راست مکالمہ وہ ذریعہ ہے جس سے آپ ہر برائی کے بارے میں ان کے ساتھ کھل کر گفتگو کر سکتے ہیں، اور بچہ آپ کو بھی بتا سکتا ہے، اور انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری مذہبی اور تہذیبی اقدار کے خلاف ہیں۔ آپ بچوں کے ساتھ لاپرواہی برتنے والے اور حد سے زیادہ پرواہ کرنے والے بھی نہ بنیں۔ میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ لاپرواہی برتنے والے اور حد سے زیادہ پرواہ کرنے والے بھی نہ بنیں، درمیانی راستہ اختیار کریں۔ آپ کا بچہ آپ سے سیکھتا ہے، بچہ آپ کے فراہم کردہ ماحول سے سیکھتا ہے، لہٰذا آپ بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا ہی بن جائیں اور انہیں اسی طرح کا ماحول فراہم کریں۔ جو بچہ ہر وقت گھر میں جھوٹ سنے گا اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کتاب میں جھوٹ کی برائی پڑھ کر وہ اس سے نفرت کرنے لگے، یہ ناممکن ہے۔ جو بچہ گھر میں والدین کا لڑائی جھگڑا دیکھے گا وہ ذہنی انتشار، عدم برداشت اور متشدد رویے کا شکار ہوگا، اور رفتہ رفتہ یہ خانہ جنگی خانہ خراب سے نکل کر پورے معاشرے کا گلا پکڑ لے گی۔ تو اس میں جو ایک فوری ہم کر سکتے ہیں بچوں کی تربیت، اور اس میں ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بچوں کو کھانے کے آداب سکھائیں کہ کھانا کیسے کھانا ہے، دعاؤں کے ساتھ کھانا ہے، اور برتن میں سے کھانا کیسے لینا ہے، پھر اپنی پلیٹ صاف کرنی ہے، اپنے آگے سے کھانا ہے۔ جب ہم کہیں شادی بیاہ کسی تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیسے ہم نے کھانا لینا ہے، کیا ہم نے وہاں پہ ہلا بول دینا ہے،
یا لائن میں لگ کے اور اتنی مقدار میں کھانا لینا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں ہم نے پلیٹ بھی صاف کرنی ہے۔ اب یہ کھانا تو ہم نے کھا لیا، اب اس کے آگے اخراج کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگلے دن ہم نے واش روم بھی جانا ہے۔ اگلی ٹریننگ جو ہے نا بہت ضروری ہے کہ ہم بچے کو باتھ روم میں جانے کا طریقہ سکھائیں، اس کا سلیقہ سکھائیں۔ ہم دعائیں سکھا رہے ہیں لیکن بیچ کا کام نہیں سکھا رہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس میں پاکیزگی اور طہارت اور صفائی کیسے اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا ہاتھ کیسے دھونے ہیں نہیں دھونے ہیں، اور اس باتھ روم کو اگلے بندے کے استعمال کے قابل چھوڑ کے آنا ہے یا نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں مشاہدہ کرتا ہوں، اکیڈمی میں بھی بچے ہیں تو وہاں پہ بھی، اور جو پبلک ٹوائلٹس ہیں وہاں پہ بھی یہ بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ آپ چلے جائیں تو آپ اپنے کپڑے جو ہے نا خراب کر کے جائیں۔ بچوں کی ذہن سازی کیجیے، بچوں کے بنیادی تصورات، دین کے بنیادی تصورات اپنے بچوں کو منتقل کریں، اچھے اخلاقی تصورات، آداب اور معاشرت سکھائیں، شرم و حیا، امانت و صداقت، صدق و عدل اور اس جیسی دیگر صفات کو بچوں کی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ بچوں میں اعلیٰ دینی، اخلاقی، انسانی صفات پیدا کرنے کے لیے آپ کو انہیں ایسا ہی بن کر دکھانا بھی ہوگا، یعنی گفتار سے نہیں کردار سے سکھانا پڑے گا۔ رویوں میں اعتدال پسندی اور حقیقت پسندی اختیار کیجیے۔ آپ کا کل آپ کے سامنے ہے، اپنے کل سے دوستی کیجیے، اپنے کل کی تربیت کیجیے اور اپنے کل کو روشن کیجیے، شکریہ۔